باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابوبکر صدیق کی سٹوری کر رہے ہیں ہم الحمدللہ، اور آپ سب کو کتنا مزہ آ رہا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے ان کے بارے میں سن کر، پتا کر کے۔ یہ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ہمیں صحابہ کرام کی سٹوری جاننا چاہیے تاکہ ہم یہ سمجھ پائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں کیا مقام ہونا چاہیے، اور صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح دیکھا تھا، سمجھا تھا، اور ان کی باتوں پر عمل کیا تھا، اور دنیا اور آخرت کی کامیابی اپنے نام لکھوا لی تھی، ہے نا۔ تو جو کوئی بھی ہم میں سے کامیاب ہونا چاہتا ہے، کامیابی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے، ان کو چاہیے کہ وہ صحابہ کرام کو پڑھے، سمجھے، سمجھنے کی کوشش کرے۔ اور دیکھیں بچوں، یہ جو میں آپ کو سٹوری سنا رہی ہوں، یہ صرف ایک آپ کے لیے شروعات ہے، بگننگ ہے صحابہ کرام کو جاننے سمجھنے کی راہ میں، لیکن یہ آپ کی منزل نہیں۔ آپ کو اور بھی ان کے بارے میں پتا کرنا ہے، خود سے پڑھنا ہے، خود سے لکھنا ہے، کبھی ان کے بارے میں خود آپ کو بھی اسی طرح دوسرے بچوں کو گائیڈ کرنا ہے، رہنمائی کرنی ہے ان کی، اور انہیں بتانا ہے کہ ان کی تاریخ میں، مسلمانوں کی ہسٹری میں کیسے کیسے لیجنڈ گزر چکے ہیں، جن کی طرح کا کوئی انسان ہمیں اس دنیا میں نہیں دکھتا، جن لوگوں نے اللہ کو دیکھے بغیر اتنے بڑے بڑے کام کیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، اپنا نبی، اپنا ہادی، اپنا رہنما مانا، اور پھر ان کے لیے اتنی بڑی بڑی سیکریفائسز اور قربانیاں کی۔ لیکن کیا ان کی قربانیاں اللہ نے رائے گاہ کر دی؟ نہیں کر دی۔ اللہ نے ان سے جنت کا وعدہ کیا، اس جنت کا جو ہمیشہ رہنے والی ہے۔ اور دیکھیں، ان کا ایک انعام یہ بھی ہے کہ آپ جیسے پیارے پیارے معصوم بچے دنیا کے ہر کونے سے الگ الگ جگہوں میں بیٹھ کے حضرت ابوبکر صدیق کا ذکر خیر کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، حالانکہ انہوں نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کو نہیں دیکھا، ہے نا۔ تو یہ بھی کتنی بڑی، کتنی پیاری اور کتنی ایسی اسپیشل اللہ کی طرف سے حضرت ابوبکر صدیق اور ان جیسے کتنے ہی صحابہ کرام کو اللہ نے اتنا اسپیشل مقام عطا کیا۔ اور یہ کس وجہ سے ہوا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانا، اور ان کی اطاعت کی، اور ان کے حکم پر، اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے، سمجھتے ہوئے ان کی باتوں کو مانتے رہے، اور اسی پر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے گئے۔ تو ٹھیک ہے، پچھلی کلاس میں ہم نے کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کو مدینہ بلا لیا۔ اب یہ لوگ یہاں رہنے لگے۔ سوچا تو یہ ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام صحابہ کرام نے کہ اب ہم خیر ہے، اب ہم مدینہ آ گئے ہیں، یہاں ہم آرام سے رہیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، لوگوں کو دین کی طرف بلائیں گے، اور ہم مکے میں کھل کر اللہ کی عبادت نہیں کر پاتے تھے، اب ہم یہاں اللہ کی عبادت کریں گے کھل کر، بہت سارا ٹائم ہم اللہ کو یاد کرنے میں گزاریں گے، اور ہم جس سے بھی بات کریں گے وہ سب مسلمان ہوں گے، یا پھر کم از کم اگر وہ یہودی اور مشرک بھی ہوں گے تو بھی ان سے ہمیں کوئی خوف نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ایسا ایک شہر ہے، ایک ملک ہے جہاں اسلام کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے، جہاں اسلام کی حکومت میں باقی دوسرے اور لوگ ہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ سکون، یہ اطمینان کچھ ہی دن قائم رہا کہ مشرکین مکہ کی طرف سے پھر زیادتیاں، ان کو چھیڑنا، ان کے لیے لیٹر بھیجنا، ان کو دھمکی دینا، یہ ساری چیزیں شروع ہو گئی، اور مشرکین مکہ مدینہ کے لوگوں کو بھی ستانے لگے۔ کچھ لوگ عمرہ کے لیے گئے تو انہیں دھمکی دی کہ تم اب آئندہ عمرہ کے لیے تم میں سے کوئی نہ آئے، کیونکہ تم نے ہمارے بھاگے بھگوڑوں کو اپنے یہاں پناہ دے دی ہے۔ پھر اگر ان کے مویشی، مدینہ والوں کے جانور چرتے ہوئے تھوڑا آگے نکل جاتے تو مشرکین مکہ انہیں پکڑ لیتے اور اپنے گھر لے جاتے تھے۔ اس طرح سے بہت سارے چھوٹے بڑے واقعات ہو رہے تھے، جس سے مدینہ کے مسلمان کافی پریشان تھے،
اور پھر انہی چیزوں کو روکنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کرام کے ساتھ اور بھی چھوٹے بڑے سریہ اور غزوہ میں نکلے. اور آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ سریہ اسے کہتے ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا ہو، ان کو امیر بنا کر بھیجا ہو. لیکن غزوہ اسے کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود امیر بن کر تشریف لے گئے ہوں اور اپنی کمانڈ میں انہوں نے کوئی بھی جنگ یا کوئی چھوٹی بڑی جو بھی حملے یا جو بھی چیزیں ہیں اس کو انجام دیا ہو، تو وہ غزوہ کہلاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں بنائیں جن کو پہرے کے لیے مقرر کیا. اس میں سے ایک ٹکڑی کو لے کر حضرت ابوبکر بھی جایا کرتے تھے، وہ رات میں پہرا دیا کرتے تھے کیونکہ مشرکین مکہ کی طرف سے کافی خطرہ محسوس ہونے لگا تھا اور اس سے مسلمان کافی پریشان تھے. کہیں نہ کہیں مکے سے آنے والے مسلمان جانتے تھے کہ یہ جو خطرہ مدینہ پر آیا ہے یہ ان کو پروٹیکشن دینے کی وجہ سے آیا ہے، تو اس لیے مکے سے آنے والے مہاجرین اس کام میں زیادہ آگے تھے، ہے نا. اور اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کسی کے گھر جب ہم چلے جائیں تو ایسا نہیں کہ بالکل ہم اس کے لیے مصیبت بن جائیں، بلکہ ہمیں چاہیے کہ میری وجہ سے ان کے گھر میں کام بڑھ گیا، ان کے یہاں کی ضرورتیں بڑھ گئی، تو پھر ہمیں اس میں بھی ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے، ہے نا. تو حضرت ابوبکر صدیق اور تمام مہاجرین صحابہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ مدینے والوں پر یہ مشکل ہماری وجہ سے آئی ہے، اس لیے وہ آگے بڑھ کر ان کی حفاظت کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے راتوں کو جاگتے تھے، پہرا دیتے تھے. اور پھر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ ایک قافلہ شام کی طرف جا رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو لے کر کے نکلے. یہ کل 313 تھے. جب یہ بدر کی وادی میں پہنچے تو پتہ چلا کہ مشرکین مکہ سے نکل چکے ہیں اور وہ جنگ کی تیاری کے ساتھ نکلے ہیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بہت سارے لوگ تعلقاتی ابھی بھی مکہ میں تھے اور آنے جانے والے بہت سارے جو قافلے جایا کرتے تھے اس میں بھی آپ کی پہچان کے لوگ تھے. حضرت ابوبکر صدیق بار بار ان لوگوں کے بارے میں معلومات اکٹھے کرتے رہتے تھے تاکہ انجانے طور پر کوئی حملہ ہو جائے اور مدینہ کو نقصان نہ پہنچ جائے. پھر اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ مسلمانوں کو اس بات کا علم ہو گیا کہ مکے سے فوج نکل رہی ہے اور وہ بھی پوری تیاری کے ساتھ. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بھی اکٹھا کیا اور جنگ کی تیاری کے لیے لوگوں کو بتایا کہ جنگ کرنی ہوگی. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو اس بات کے لیے نہیں کہا کہ سارے کے سارے مسلمان اس جنگ میں شرکت کریں، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق نے ہی مسلمانوں کو نازک حالات کا احساس دلایا اور جان مال سب کچھ اللہ کی راہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں خرچ کرنے کا ان کو ترغیب دی. یعنی کہ ان کو اس بات کے بارے میں ابھارا، اس کے اچھے بہترین جو فائدے ہیں اس کے بارے میں بتایا اور اس کے بدلے میں اللہ انہیں جنت عطا کرے گا یہ بھی ان کو بتایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جو فوج لے کر نکلے، مدینے میں ابو لبابہ کو مدینے میں چھوڑا اپنی جگہ، اور رمضان 2 ہجری میں 313 یعنی 313 لوگ صحابہ کرام کو لے کر وہ مدینے کی طرف گئے. میدان میں ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک چھوٹا سا سائبان بنا دیا گیا، یعنی ایک شیڈ بنایا گیا تاکہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رک سکیں، کھڑے ہو سکیں. اور یہ بھی حضرت ابوبکر صدیق نے کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کے لیے کسی شیڈ کا انتظام کرنے کا ان کو حکم نہیں دیا تھا، بلکہ حضرت ابوبکر صدیق کو ہر جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پروٹیکٹ کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنا، یہ حضرت ابوبکر صدیق اپنے اوپر لازم سمجھتے تھے. ہے نا، کیسی بات تھی. حالانکہ وہ دوست تھے، ان کے دوست تو برابر ہوتے ہیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق جان چکے تھے کہ اب یہ میرا دوست اللہ کا محبوب بندہ ہے اور یہ میرا نبی ہے، تو اگر وہ نبی ہے تو سب سے پہلے میرے اوپر اس کی اطاعت، اس کا خیال رکھنا لازم آتا ہے. تو ایک چھوٹا سا شیڈ بنایا اور ان کی حفاظت کا یعنی ان کی پاسبانی کا انتظام اپنے ذمہ لیا. پھر دوسرے دن نماز
پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سردار یعنی 3 لوگوں کو جھنڈا دیا. ایک جھنڈے کو عربی میں علم کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اب آئندہ اگر میں علم بولوں گی تو آپ سمجھ جائیں گے کہ یہاں پر جھنڈے کی بات ہو رہی ہے. ایک کا سردار حضرت مصعب بن عمیر کو بنایا, اور ایک کا سردار حضرت حباب بن منذر کو بنایا, اور ایک کا حضرت سعد بن معاذ کو بنایا. اس طرح سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی فوجوں کو درست کیا, ان کو ایک لائن میں کھڑا کیا, اور ایک تیر تھا آپ کے ہاتھ میں جس کے اشارے سے آپ سب کی صفیں درست کرتے تھے. اور اس سے پہلے تک جنگ کا یہ طریقہ نہیں تھا کہ ایک لائن میں کھڑے ہو کے صف بندی کے ساتھ جنگ کی جائے. مسلمانوں کو نماز میں بھی صفیں درست کرنے کا حکم ہے, اور جنگ کے دوران بھی مسلمانوں کو اسی طرح کھڑے رہنے کا حکم ہے جیسے وہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں. تو صفیں درست کی, اور تیر کی نوک سے ساری صفیں درست کی, اور یہ سارے کے سارے مسلمان کلمہ پڑھ رہے تھے, اللہ کو یاد کر رہے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کے حضور نماز ادا کی, اور پھر ہاتھ اپنے اٹھائے اور دعا کی. حضرت ابوبکر صدیق بالکل آپ کے جسٹ پیچھے کھڑے آپ کی دعائیں سن رہے تھے, کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری لی تھی, اس لیے وہ آپ کے پیچھے کھڑے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کرنے لگے کہ اے مالک کائنات, اے میرے رب, میں تجھ سے تیری فتح کی دعا کرتا ہوں اور اسے پورا کرنے کی تجھ سے درخواست کرتا ہوں. اے میرے رب, اگر آج یہ چند تیرے ماننے والے مٹ گئے تو پوری دنیا میں تیری بندگی کرنے والا اور تیرے کلمے کو بلند کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. راوی جنہوں نے حدیث روایت کی ہے وہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رونے لگے کہ ان کے کندھے پر جو چادر تھی وہ ڈھلک کر نیچے گر گئی, اور وہ رو رو کے بے قابو ہو رہے تھے. تو حضرت ابوبکر صدیق نے انہیں کندھوں سے تھام لیا اور کہا, یا رسول اللہ بس کر دے, آپ کے رب نے آپ کی دعا قبول کر لی ہوگی. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وحی کے ذریعے اس بات کی خوشخبری دی کہ آپ ہی فتح یاب ہوں گے انشاءاللہ. پھر جنگ شروع ہوئی تو حضرت ابوبکر نے دیکھا کہ ان کا بیٹا عبد الرحمن, جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا, مکے کی فوجیوں میں شامل ہے اور وہ مسلمانوں سے لڑنے آیا ہے. وہ غصے سے بے قابو ہو گئے اور انہوں نے اسید بن حذیر کو اپنی جگہ مقرر کیا, کیونکہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ڈیوٹی پر تھے. تو انہوں نے اپنی ڈیوٹی حضرت اسید بن حذیر کو دی, اور انہوں نے اسید بن حذیر کو کہا کہ وہ سعد بن معاذ سے ان کا جھنڈا لیں اور وہاں پر کھڑے ہوں, اور سعد بن معاذ کو اپنی جگہ کھڑا کیا, کیونکہ سعد بن معاذ بہت بہادر تھے. اسید بن حذیر بھی بہت بہادر تھے, لیکن سعد بن معاذ اپنے قبیلے کے سردار تھے, اور حضرت ابوبکر صدیق بہتر سمجھتے تھے کہ کس کو کہاں پر کھڑا کیا جائے. انہوں نے اپنی جگہ سعد بن معاذ کو کھڑا کیا اور خود اپنے بیٹے عبد الرحمن کی طرف لپکے. اب بالکل آپ ان پر وار کرنے والے تھے کہ عبد الرحمن نے خود کو کسی طرح بھاگ کر بچایا اور کہنے لگے کہ ابا جان, آپ کا دل تو پتھر کا ہو گیا ہے. اور حضرت ابوبکر صدیق نے جواب دیا کہ ہاں, کافروں کے لیے میں بہت سخت ہوں, ہے نا. دیکھیں یہ کہنے والی بات ہے اور ہم کتنی آسانی سے کہہ جاتے ہیں, لیکن خود سوچیں کہ وہ ان کے بیٹے تھے, لیکن اسلام جب انہوں نے قبول کیا تو اللہ کا رشتہ تمام رشتوں سے بڑھ کر ہو گیا. اللہ کا دشمن حضرت ابوبکر کا دشمن, اور اللہ کا دوست حضرت ابوبکر کا دوست. اب یہ جنگ بدر کی لڑائی, اس میں 14 مسلمان شہید ہوئے اور مشرکین کے 70 قتل اور 70 گرفتار ہوئے. اب جب ان لوگوں کو لے کر مدینہ آیا گیا تو اب یہ فیصلہ کرنا تھا کہ ان جو قید ہوئے ہیں لوگ, ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے. حضرت عمر نے کہا کہ ان سب کو قتل کر دیا جائے, لیکن حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے مشورے کو قبول کیا اور سارے لوگوں کو فدیہ لے کر چھوڑا گیا. جو فدیہ ادا نہ کر سکے ان کا فدیہ 10 مسلمان بچوں کو پڑھانا لکھانا سکھانا تھا.
اس طریقے سے ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا دل کتنا نرم تھا اور وہ ہر حال میں لوگوں کی بھلائی سوچتے تھے. حالانکہ اللہ کا فرمان جب آیا تو یہ آیا کہ جو عمر کا فیصلہ تھا وہی درست فیصلہ تھا. بہرحال لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے مشورہ کیا اور اس مشورے کو قبول بھی کیا. ایسا نہیں کرتے تھے کہ اپنی منمانی کر لیتے تھے. ہر جگہ جہاں پر اللہ کا حکم آتا وہاں پر اللہ کی بات مانی جاتی، اور جہاں پر اللہ نے حکم نہ دیا ہوتا وہاں پر صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، اور جس کے حق میں زیادہ مشورہ ہوتا اسی کو قبول کرتے. بس وہ مشورہ اللہ کے کسی بھی فیصلے کے خلاف نہ ہونا چاہیے. جنگ بدر میں مسلمانوں کو ایک عظیم فتح حاصل ہوئی جسے یوم فرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. جب آپ لوگ بڑے ہوں گے سنیں گے یوم فرقان تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ جنگ بدر کے بارے میں ہے، کیونکہ اس میں اللہ نے تمام خونی رشتے کاٹ دیے اور مسلمانوں کو یہ بتا دیا کہ تمہارا رشتہ صرف ان لوگوں سے ہے جو کلمہ حق پڑھتے ہیں اور اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. جو مشرک ہیں، بت پرست ہیں، بھلے ہی وہ تمہارے ان سے خونی رشتہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اس دن مسلمانوں نے جان لیا کہ انہوں نے جس دین کو اپنایا ہے اس کے ماننے والے ہی ان کے رشتہ دار ہیں، باقی ان کے رشتہ دار نہیں، جب تک کہ وہ دین اسلام قبول نہیں کر لیتے ہیں. جنگ بدر میں مسلمانوں کو جہاں پر فتح ہوئی تھی، جیت ہوئی تھی، وہی مشرکین مکہ ہار گئے تھے، اور اپنی ہار تو کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. وہ تو پھر مشرکین مکہ تھے، انہیں ان کے اندر تو اتنی زیادہ نفرت تھی مسلمانوں کے لیے، اتنا زیادہ وہ نیچا سمجھتے تھے مسلمانوں کو، کیونکہ ان میں حضرت بلال تھے، حضرت عمار بن یاسر تھے، حضرت زید بن حارثہ بھی تھے، جو سارے کے سارے غلام تھے. وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں جن لوگوں نے غلاموں کو اپنے برابر کر لیا ہے. اب ان غلاموں سے، ان لوگوں سے یہ ہار گئے تھے جن کو انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ کمزور لوگ ہیں، اتنا مکے میں ستاتے تھے، انہیں مارتے پیٹتے تھے. لیکن آج جب اللہ نے انہیں اجازت دے دی کہ تم لڑو، تو پھر انہوں نے جو لڑا تو انہیں ہرا دیا. لیکن یہ بات مشرکین مکہ کو برداشت نہیں ہوئی، اور وہ جاتے جاتے انہوں نے کہا تھا کہ محمد ہم اگلے سال پھر آئیں گے. وعدے کے مطابق اگلے سال وہ پھر آئے، اور اس بار وہ اور زیادہ تیاری کے ساتھ آئے تھے. 3000 کا لشکر، اتنے سارے اسلحے، تلواریں، زرہیں، اور ان کے ساتھ گانے بجانے والی عورتیں بھی تھیں، تاکہ اگر کبھی ان کے پیر اکھڑنے لگے، یعنی وہ بھاگنے کی سوچیں، تو یہ عورتیں انہیں بھاگنے نہ دیں. مسلمانوں کو جب اس فوج کے آنے کی اطلاع ملی مدینے میں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو جمع کیا، ان سے مشورہ کیا کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے. لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ مدینے کے اندر رہ کر کے جنگ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کے جنگ کی جائے، ناکوں پہ، گلیوں میں، سڑکوں پر فوج کھڑی ہو، اور اگر وہ اندر گھسنے کی کوشش کرے تو انہیں مارا جائے. اس طرح سے کم لوگوں کا نقصان ہوتا اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سے مقابلہ کیا جا سکتا تھا. عورتوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ چھتوں پر سے پتھر برسائیں یا کچھ اور جو بھی وہ اوپر سے کر سکتی ہوں. لیکن کچھ صحابہ کرام جو کہ بہت بہادر اور وہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے کسی بھی وجہ سے، تو انہیں یہ شوق تھا کہ وہ کھلے میدان میں جا کر اپنے جوہر دکھائیں اور پھر اللہ ان سے راضی ہو، پھر وہ شہید ہو جائیں. اور انہیں پتا تھا کہ اللہ نے شہداء کا کیا درجہ رکھا ہے، اور انہیں یہ بھی پتا تھا کہ بدر میں جن لوگوں نے جنگ کی اللہ نے ان کو بہت اچھے ناموں سے پکارا، ان کے لیے بہت ساری نعمتوں کا ذکر کیا. تو وہ سارے کے سارے صحابہ کرام تھے اور وہ اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے تھے، ہے نا. جیسے کہ آپ سب اپنی ممی کی نظر میں، آپ سب اپنی ٹیچرز کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہیں، ہے نا. تو ہمارے اندر اللہ نے یہ چیز رکھی ہے کہ ہم کسی کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، پر مسلمان وہ ہوتا ہے جو اپنے رب کی نظر میں اچھا بننا چاہتا ہے. تو صحابہ کرام اسی وجہ سے چاہتے تھے کہ وہ کھلے میدان میں لڑیں تاکہ وہ زیادہ اپنے جوہر دکھا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے اس جذبے کو سمجھا اور فیصلہ کیا کہ باہر جا کے ہم جنگ لڑیں گے. اور ساری فوج جب مدینے سے چلی تو وہاں پر ایک نئی جماعت
کو لوگوں نے سمجھا، جس کو اللہ نے پھر ڈکلیئر کیا، کھول کر بیان کیا. یہ ٹوٹل 1000 لوگ تھے جو نکلے تھے مدینہ سے، لیکن اس میں سے 300 لوگ منافق نکلے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آدھے راستے میں ساتھ چھوڑ دیا. اور تبھی لوگوں کو پتا چلا کہ منافقت مسلمانوں کے اندر ایک کوالٹی ہوتی ہے، ایک بری عادت ہوتی ہے جس کو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے اندر سے ریموو کرے. کہ منافق کیسا ہوتا ہے کہ جو وہ دکھاتا ہے وہ اندر ہوتا نہیں. وہ کہتا تو ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا، پر وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے. وہ کہتا تو ہے کہ مجھے آخرت کا یقین ہے، پر وہ کوئی بھی کام آخرت کے لیے نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ مجھے یقین ہے میرا رب دیکھ رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی برائیوں سے نہیں رکتا. تو منافقت ایک کوالٹی ہوتی ہے جس کو ہر مسلمان کو چیک کرنا ہے اپنے اندر اور اسے اپنے اندر سے باہر نکالنا ہے. یہ کوئی گروپ نہیں ہوتا، یہ کوئی گروہ نہیں ہوتا. ہر مسلمان کے اندر کبھی نہ کبھی نفاق آ جاتا ہے، لیکن اسے چاہیے کہ اسے کھرچ کر نکال کر پھینکے. اور یہ تبھی ممکن ہے جب ہم اپنے دل کا جائزہ لیں گے، ہے نا. تو میرے بچوں کے لیے بھی آج یہ ہوم ورک ہے کہ چیک کریں گے کہ میں کون سا کام اللہ کے ڈر سے چھوڑ دیتی ہوں، کون سا برا کام، اور میں کون سا برا کام کرتے ہوئے اللہ سے بالکل بھی نہیں ڈرتی، ہے نا. تو کوئی بھی آج تک آپ نے سنا ہے کہ کوئی کہتا ہو کہ میں منافق ہوں؟ نہیں، کوئی نہیں کہتا، کیونکہ یہ کوئی گروپ نہیں، بلکہ یہ کوالٹی ہے جس کو ہر ایک کو خود چیک کرنا پڑے گا کہ میرے اندر اگر یہ نفاق ہے، اگر یہ منافقت ہے تو مجھے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال یہاں پر منافقین الگ ہو گئے اور وہ بہانہ کر کے انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. کیا کہا کہ آپ سب نے ہماری بات نہیں مانی، اس لیے ہم اب آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور وہ چلے گئے. اب مسلمان اندر سے پریشان ہوئے کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ٹوٹل بہت سارے لوگ مکہ سے آ رہے ہیں اور ہم اتنی کم تعداد میں ہیں. پھر حضرت ابوبکر صدیق نے مسلمانوں کے درمیان ایک تقریر کی، لوگوں کو سمجھایا کہ ہم اور آپ اللہ کے لیے نکلے ہیں اور ہمارے اور آپ کا مقصود جنت ہے. تو اگر آج ہم شہید بھی ہو جاتے ہیں تو بھی ہمیں اللہ جنت عطا فرمائے گا. پھر مسلمانوں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ ہمیں تعداد سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم تو اپنے رب کے لیے نکلے ہیں اور رب جن کے ساتھ ہو انہیں کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. پھر مسلمان بہادری کے ساتھ لڑے اور تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کرام کو ایک ٹیلے پر، ایک پہاڑ پر کھڑا کیا تھا، جبل عینین کے نام سے جسے جانتے ہیں. اور جب مسلمانوں کو فتح ملنے لگی تو وہ 50 صحابہ کرام پہاڑ سے اتر آئے. وہ سب خالد بن ولید جو کہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، چکر کاٹ کر آئے اور مسلمانوں کے پیچھے سے حملہ کر دیا. اب مسلمان دونوں طرف سے گھر گئے تھے. آگے سے مشرکین مکہ پہلے سے تھے اور پیچھے سے خالد بن ولید کی فوج نے مسلمانوں پر اچانک حملہ بول دیا تھا. اب مسلمان شہید ہونے لگے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پے در پے تیروں کی بارش ہونے لگی. اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا، ان کے چہرے پر تیر لگا. حضرت ابوبکر صدیق آپ کا دفاع کر رہے تھے، اس کے اور بھی بہت سارے صحابہ کرام جس میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی بڑھ کر کافروں سے بہادری کے ساتھ لڑ رہے تھے. ابو دجانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رخ کر کے ایسے کھڑے ہو گئے کہ دشمنوں کا سارا تیر ان کے پیٹھ پر آ کر لگ رہا تھا. حضرت طلحہ نے تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں پر روکا جس سے ان کا ہاتھ کٹ گیا. حضرت ابو طلحہ نے اس قدر تیر برسائے کہ 2 کمانیں ان کے ہاتھ سے ٹوٹ گئی، اور جب کمان نہیں ملی تو دونوں ہاتھوں میں ڈھال لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کے سامنے آڑ کر لی. حضرت سعد بن وقاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف آ کر کافروں پر اس قدر تیزی سے تیروں کی بارش کی کہ ان کے ارادے خاک میں مل گئے. حضرت ام عمارہ جو کہ ایک لیڈی تھی، صحابیہ تھی، انہوں نے بھی وہ فوجیوں کو پانی پلانے کے لیے آئی تھی، لیکن ان کے والدین نے ان کی ٹریننگ تیر چلانے اور تلوار چلانے کی بہت بہترین کرا رکھی تھی. جب انہوں نے یہ موقع دیکھا تو انہوں نے
تلوار لی اور حملہ کرنا شروع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عمارہ نے میری ایسی حفاظت کی کہ میں جدھر دیکھتا تھا مجھے عمارہ نظر آتی تھی، اور اس طرح سے صحابہ کرام نے اپنی جان پر کھیل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اور خود سارے تیر اپنے اوپر کھائے۔ تمام صحابہ کرام کافی زخمی ہو گئے تھے، اور اس حالت میں حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں سے نکال لے جانے کی تدبیر کی اور ان کو ایک پہاڑ کی طرف لے جانے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہنے ہوئے تھے، تو حضرت ابو طلحہ نے وہ پیٹھ پر، جیسے آپ لوگ کبھی کوئی اونچی دیوار ہوتی ہے تو اس کو چڑھنے کے لیے کیسے کرتے ہیں، کوئی پہلے ایک ساتھی 4 پیر سے بیٹھ جاتا ہے، پھر دوسرا ساتھی اس کے پیٹھ پر چڑھ کر اوپر چڑھ جاتا ہے نا، ایسے ہی حضرت ابو طلحہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیٹھ پر سوار کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق نے اوپر جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں سے کھینچا، اور اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحفاظت پہاڑ پر کر لیا گیا۔ یہ کیوں پیش آیا؟ کیونکہ اللہ کے رسول بہت زخمی ہو چکے تھے، اور اس طرح جنگ احد میں مشرکین کو وقتی طور پر تھوڑی سی کامیابی مل گئی اور مسلمانوں کو بہت بڑا نقصان ہوا۔ بہرحال لیکن پھر بھی یہ اللہ کے بندے تھے، اللہ کی رضا کے لیے لڑنے والے، اور لیکن مشرکین کا بہت نقصان ہو چکا تھا، اس لیے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان ادھر ادھر بھاگ رہے ہیں تو انہوں نے بھی اپنی جان بچا کر بھاگ جانے میں عافیت سمجھی، اور اس طرح مشرکین مکہ جنگ سے باہر نکل کر چلے گئے، مکے کی جانب چلے گئے، اور مسلمان جب پہاڑی سے اترے تو ان کے بہت سارے صحابہ کرام شہید ہو چکے تھے۔ اب اس میں کون کون شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں جب ہم کریں گے تو تب ہم بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہم حضرت ابوبکر صدیق کو پڑھ رہے ہیں، اور کتنی خوبصورت بات ہے کہ آپ کسی بھی صحابہ کو پڑھیں، آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور زیادہ الگ ڈھنگ سے سمجھنے کا موقع ملتا ہے، اور یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی زندگی میں اتنا کچھ پتہ چل جائے، اور ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت ہو جائے کہ جب قبر میں ہمیں فرشتہ پوچھے کہ یہ کون ہے تو میں ایک بار میں پہچان لوں کہ یہ میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انشاءاللہ۔